10 رمضان المبارک سے 20 رمضان تک کسی بھی ایک دن چینی کی ایک مٹھی پر آپ نے سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لی تو آپ کی اسی دن ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے نصیب کھلتا دیکھو گے۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی ایک دن کا انتخاب کر کے عمل کرنے کا وقت بھی عرض کر دوں کہ آپ اس عمل کو یا تو فجر کے بعد کر لیں یا پھر آپ اس کو رات عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی صبح فجر ٹائم کرنا ہے تو پھر سورج نکلنے سے پہلے، اگر رات کو کرنا ہے تو پھر سورج غروب ہونے کے بعد، جب چاہیں اس عمل کو کریں۔ عمل کرتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مقصد ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی آرزو ہو، بڑی سے بڑی تمنا ہو، یہ عمل کرتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب جس کو شادی کا مسئلہ ہے، جس کو کاروبار کا مسئلہ ہے، جس کو روزگار کا مسئلہ ہے، جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس گاڑی نہیں، جو مقروض ہے، کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہو، یہ عمل بعد میں کہتے ہیں مکمل ہوتا ہے، حاجت پہلی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کو 10 سے 20 رمضان تک جتنے دن ہوتے ہیں، ان تمام دنوں کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں جب آپ اس عمل کو پڑھتے ہیں، عمل انتہائی آسان ہے لیکن اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، الحمدللہ لوگ ہر سال ان دنوں میں اس عمل کو کر کے اپنے مقدر کو سنوار لیتے ہیں، اپنی قسمت کو بدل لیتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اللہ کے خزانوں سے مل جاتا ہے۔ اب کرنے کا ترتیب اور طریقہ کار سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں نا، عمل کا ترتیب، آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، یہ اپنے گھر سے لے لیں مٹھی چینی، جو عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہے۔ تو اس چینی کے استعمال بھی میں بتاؤں گا، بالکل اسی طرح آپ نے استعمال اگر کر لیا تو گھر میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی بیماریاں ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، رحمت سے شفا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں شفا عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش، کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جاننے دیتا، اس لیے اس کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو اب بڑی سادی سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہی کرم ہوگا، فضل ہی فضل ہوگا۔ دیکھیں رحمتیں کیسے تمہارے اوپر برستی ہیں، اللہ کا کرم اور فضل کیسے برستا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب چینی لینی ہے تو چینی بھی آپ نے باوضو ہی لینی ہے، پہلے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کسی برتن میں وہ چینی لے لیں، یعنی کہ کسی برتن میں رکھ لیں، پلیٹ میں رکھ لیں، کسی شاپر میں رکھنا چاہتے ہیں شاپر میں رکھ لیں، اگر برتن موجود نہیں ہے تو جیسے بھی ہو صرف ایک مٹھی دائیں ہاتھ سے آپ نے مٹھی یہ بھرنی ہے۔ اس میں دوسری بات جو عرض کروں، اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو یا بوڑھا بزرگ ہو، اس کو کہیں بیٹا یہاں سے ایک مٹھی چینی اس برتن میں ڈال دیں، کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، بچے جو ہوتے ہیں ان کے گناہ کم ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ ان سے یہ چینی اپنے سامنے رکھوا لیں گے خود، یعنی کہ وہ ڈال دیں، آپ اپنے سامنے لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کی تاثیر آپ کو پڑھنے کے دوران فوراً ملے گی، کیونکہ یہ عمل دیکھیں اتنا کمال کا ہے، جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات بندے کے اوپر برستے چلے جاتے ہیں۔ عمل کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، اس میں اندر بڑی بڑی سادی چیزیں ہیں جو تقریباً ہر شخص پڑھنی جانتا ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر کسی کو یہ چیزیں زبانی یاد ہوتی ہیں۔ تو عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس کی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو، درست ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کا انعام، اسی طرح کا صلہ، اسی طرح کی برکت اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کی تعداد 10 بار ہے۔ آپ کسی دن بھی عمل کرتے ہیں لیکن درود پاک آپ نے 10 بار ہی پڑھنا ہے، چاہے آپ 10 رمضان کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، 20 کو کریں، جس دن بھی کریں، درود پاک کی تعداد یہی ہے۔ باقی عمل کے اندر بھی جو تعداد ہوگی وہ سیم ہوگی، عمل جس دن چاہیں آپ ان دنوں میں کسی ایک دن، اس کے بعد پھر اور مختلف اعمال آ جاتے ہیں مختلف دنوں کے، ان دنوں کا یہ سب سے خاص عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ پہلا عشرے کا اختتام ہوتا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس میں پھر دونوں عشروں کی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔
تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آپ برکتیں نہیں حاصل کر سکے، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات نہیں حاصل کر سکے، تو پھر اب آپ کے پاس موقع موجود ہے، تو آپ اس عمل کو پڑھ کے اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے انوار و تجلیات اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ترتیب اور طریقہ کچھ اس طرح ہی ہے کہ درود پاک جس ٹائم پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور جب عمل مکمل ہو جائے نا تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ یہ جو طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ 100% اس عمل کے ذریعے کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اتنا مبارک عمل ہے اور اتنا کمال کا عمل ہے، کہتے ہیں اس عمل کے ذریعے بیماریوں سے بھی بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ اب جس صورت کا میں پہلے جو چیز آپ کو پہلے عرض کرنے لگوں، کیونکہ اس کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالی ہر کسی کو شفا عطا فرماتا ہے، تو کہتے ہیں یہ عمل آپ درود پاک جب پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف فقط جو ہے وہ 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ سورت پڑھنی ہے، اس میں دیکھیں نا مختلف صورتیں ہوتی ہیں قرآن کریم کی جو پڑھی جائیں گی، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے، اسماء ہوں گے جن کو آپ پڑھیں گے۔ تو 41 مرتبہ جو آپ نے پہلے تسبیح پڑھنی درود پاک کے بعد، وہ بالکل آسان سی ہے، سادہ بھی ہے، لیکن پر تاثیر ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، بندے کے گناہ جیسے بھی ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والا ہے، اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ اس لیے ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم رب کائنات کی بارگاہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے۔ اب آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، یہ جو دعا اپنے کو بتانے لگا ہوں نا، یہ دعا آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے گا، انوار و تجلیات کی بارش آپ کے اوپر ہوگی۔ اب آپ نے یہ کلمات فقط اتنے سے پڑھنے، استغفر اللہ ربی، صرف اتنے سے ربی تک آپ نے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اس طرح آپ نے تصور یہاں رکھنا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میری خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے، میرے گناہ اس نے معاف کر دیے ہیں۔ اور دیکھیں اکثر ہمارے اوپر جو وبال آتا ہے، جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، یہ ہمارے انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اکثر انسان بھولے میں، جانے میں، انجانے میں نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو جو نافرمانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار اس کی وجہ سے اپنے بندے کو کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کوئی غم آ گیا۔ ویسے کبھی کبھار آزمائش بھی ہوتی ہے، کبھی تو اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ مشکل میں بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا صرف یہ آسانیوں میں مجھے یاد کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بندے بنے، اس کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے والے بنے، تاکہ اس کی بارگاہ سے تمہیں معافی کا پروانہ ملتا رہے۔ اور جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے تو رب کائنات اپنے فضل سے، رحمت کے ذریعے اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیونکہ دن ہی بڑے اہم ہیں، یہ لمحات ہی، یہ گھڑیاں ہی بڑی اہم اور مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں جیسے مانگتے جائیں گے ویسے ہی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ اب کیونکہ یہ جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے، دیکھیں ہمارے بزرگ جو اکثر اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو یہی اعمال بتاتے تھے، یہی وظائف بتاتے تھے، پھر جب وہ کرتے تھے الحمدللہ پھر ان کی زندگی کو 4 چاند لگ جاتے تھے، پھر ان کی زندگی میں وہ بہار آ جاتی تھی، وہ عروج آ جاتا تھا جس کو پھر کبھی زوال نہیں لگتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بندہ پورے سال کا یہ تصور کر کے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورے سال کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے خزانے میں ہی مجھے بے حساب عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس عمل سے ہر غم دور ہوتا ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے، بند راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ رزق بڑھتا ہے، بارش کی طرح رزق نازل ہوتا ہے، مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ جس چیز سے جو چیز مانگتا ہے، دیکھیں شیطان کی بڑی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ بندے کو مایوس کرتا ہے، کبھی کہے گا کبھی یہ عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کبھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا، کبھی کس طرح کا ذہن میں وسوسہ ڈالے گا، کبھی کیسا خیال ڈالے گا۔ تو آپ نے بھئی یہ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ عمل کرنے سے دل بھی نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں خشوع آتا ہے، عبادت میں لذت آتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا شخص کا یہ خاص ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال پاک ہو جاتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں
سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ پاک ہو جائیں، ستھرے ہو کر، باوضو ہو کر آپ اپنے سامنے چینی کی پلیٹ رکھ کر اس کے اوپر اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ آگے جو تسبیحات ہوں گے اس میں بعض مقام پر آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے رب کو اس طرح یاد کریں گے تو پھر دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ دیکھیں اسلام میں توبہ ایک نہایت عظیم عبادت ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھول رکھا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ اس کے دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے سے اپنے بندوں کے اوپر ایسی رحمت کا نزول کرتا ہے جس سے بندہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہوتا ہے، نئی پاکیزہ زندگی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں کچھ اس طرح مانگنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی۔ دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بندش، رکاوٹ، مصیبت، پریشانی، دکھ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو جب آپ اس طرح یہ پڑھتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ کتنا کمال کا الفاظ ہیں، یہ کتنے کمال کے لفظ ہیں، یقین جانے جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، اور اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ بہار ہے، یہ وہ لمحات ہیں جس میں روحانی ترقی ہوتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے، دل بھی روشن ہوتا ہے، اعمال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رزق اتنا بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کاروبار میں اتنی وسعت آ جاتی ہے، گھریلو زندگی میں خوشحالیاں آتی ہیں، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ کلمات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہیں، ان کو بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے، اور جو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو جو بھی آپ میں سے رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اسی ترتیب کے ساتھ چند چیزیں ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے یا کئی ٹائم لگے گا، نہ، بالکل چند منٹوں کا یہ عمل ہے۔ بعض اوقات تو 5 منٹ میں بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے، بعض لوگ 10 منٹ میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ بھی جو ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ عمل آپ نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں ایمان دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دیتا بھی اللہ ہے، محبت کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی رب عطا کرتا ہے، اس لیے کوئی اس کی بارگاہ سے مانگنے والا ہو تو وہ خالی نہیں لوٹاتا، وہ تو ہر وقت فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر وقت برس رہی ہے، بس کوئی آنے والا ہو۔ ماہ رمضان کی ان گھڑیوں میں، کیونکہ دوسرا عشرہ آپ کو پتہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم نے اس لیے یہ تسبیحات پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کیونکہ اس کے ذریعے رشتوں کی رکاوٹ ہو، امتحان میں ناکامی ہو، مقدمے ہو، جھگڑے ہو، کسی بھی قسم کا فتنہ فساد ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنہ فساد سے بھی بندے کو جو ہے وہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ محفوظ رہنے والا اور اپنی حاجتوں کو پوری کروانے والا یہ سب سے خاص اور سب سے قیمتی عمل ہے۔ اب آپ نے کیونکہ یہ کلمات جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان کلمات کی تعداد کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھی کتنی بار ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے۔ کچھ اعمال کے جو ہیں وہ اس سے تاخیر کے ساتھ اثر ہوتا ہے، کچھ وظائف کا فوراً اثر ہوتا ہے، یہ ان وظائف میں سے ہے جس کا اثر فوری طور پر بندے کو ملتا ہے، اس لیے فوراً اثر چاہیے نا، تو پھر اس عمل کو ضرور پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس کا مطلب ہے شفا دینے والی قدرت بے شمار مہربانی اور مرض کا علاج ظاہر کرتا ہے، یعنی جب انسان بیماری یا دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، علاج کے باوجود شفا نہ ملے تو وہ یہ نام، ایمان، دعا اور اللہ کی قدرت پر بھروسے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری دور فرما دیتا ہے، ہر قسم کی بیماری دور فرما دیتا ہے، جسمانی، روحانی، ذہنی اور دل کی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دینے والی ذات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے۔ اعلیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رب کی ذات شفا دینے والی ہے، دعا اور علاج دونوں کے ذریعے شفا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ روحانی انتہائی کمال کا عمل ہے، اس لیے یہ نام پڑھنے سے دعا میں اثر آتا ہے، کیونکہ اللہ بندے کے دل کی حالت اور اس کی ضرورت سے باخبر ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بھی میرا رب میری ہر لمحے، میری ہر سانس، میری ہر کیفیت سے واقف ہے، اس لیے پھر جب اللہ تعالیٰ پر اس قدر انسان کو یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے مانگتے
پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے رحمت ہی رحمت بستی چلی جائے گی۔ اس لیے اب کیونکہ یہ نام پڑھنے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں۔ کون سی؟ مطلب جن کا انسان کی زندگی میں کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہوتا کہ جو انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جیسے کہ اس کو بری صحبت کا اثر پڑ جانا، بری عادتیں لگ جانا، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی عمل ایک ہے، فائدے اس کے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں۔ اس لیے یہ عمل جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ کتنا پرتاثیر اور کمال کا عمل پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے اب آپ نے ان کلمات کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ورد جو ہے نا، اس کے ذریعے اکثر دلوں کو سکون ملتا ہے، اعتماد ملتا ہے، خوف بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، امید اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ توانائی واپس آتی ہے۔ جو انسان کہتا ہے نا میری زندگی میں نحوست نے جنم لے لیا ہے، میری زندگی میں مشکلوں نے جنم لے لیا ہے، بس اس کو پڑھتا جائے اور پھر اس کے بعد اس چینی کا استعمال کر لے، انشاءاللہ تعالی دعا بھی قبول ہوگی، حاجت بھی پوری ہوگی، مشکلیں بھی آسان ہوں گی، غم پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی۔ اس لیے کہ یہ عمل ایک ہے لیکن فائدے جیسے میں عرض کر رہا ہوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے ہیں۔ جو بندہ یہ یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ جسمانی روحانی تمام چیزوں سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل دیکھنے میں آپ کو خود لگ رہا ہوگا کہ اس عمل کی جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے نا، جو سمجھائی ہے، وہ اتنی کمال کی ہے کہ انسان کو خود اس پر رشک آتا ہے کہ کیا ہی اللہ والوں نے اس کی ترتیب بتائی ہے، کیا ہی کمالات ہیں، کیا ہی درجے ہیں، اور کیا کیا یہ انوار و تجلیات ہیں۔ اب دوستو آپ نے جس صورت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، یہ صورت وہ صورت ہے جس میں اب میرے رب کا تعارف موجود ہے، کیونکہ اس کی ایک ایک آیہ مقدسہ جڑی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی رحمت کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ یہ الفاظ جامع اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، کامل قدرت، بندوں کی مکمل حاجت روائی کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے نا، اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سب محتاج ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ مبارک صفت جو ہے نا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی ہر ایک آیہ مقدسہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو ہر حاجت کو پورا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے جو ہمیشہ باقی رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو نہ کھاتا ہے، جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو سب سے بلند ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں وہ ذات اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سب معافی معنی مل کر اللہ تعالیٰ کی کامل عظمت ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے توحید مضبوط ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے تو لوگوں سے امیدیں اس کی کم ہو جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کر لیتا ہے، الحمدللہ دونوں جہانوں پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چند ایک راز ہوتے ہیں، جن لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتے ہیں وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتے وہ ہمیشہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، زندگی ان کی عجیب بنی رہتی ہے، مشکلیں ان کی بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ لمحات ایسے ہیں کیونکہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں برس رہی ہیں، کیونکہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ 60 لاکھ ایسے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جب لوگ اس کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دل کو پھر سکون پاتے ہیں، خوف ان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے دلوں میں دنیا داری کا خوف ہوتا ہے، دنیا کی پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اس صورت کی بات کی جائے تو یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مضامین لکھے ہیں، کئی اس کی فائدے لکھے ہیں، کئی اس کی فضیلتیں لکھی ہیں، کیونکہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگ اکثر فرماتے تھے جو بندہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے نا، وہ کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو ہمیشہ اسی کے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا جس نے اس صورت کو پڑھ لیا اس نے سمجھ لے کہ رب کی رحمت کو حاصل کر
کر لیا، اللہ کے فضل کو حاصل کر لیا، اللہ کے کرم کو حاصل کر لیا، تو جو اللہ کا کرم اور فضل حاصل کر لیتا ہے وہ دو جہانوں کے انعام پاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سورت کے مختلف فائدے ہیں، مختلف لوگوں نے اس کے ذریعے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے تمہیں دنیا میں فائدہ نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جنت میں گھر بناتا ہے۔ امام جعفر الصادق کتنے بڑے بزرگ ہیں اور کتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس سورت کے بارے میں یہی الفاظ ذکر کیے ہیں کہ یہ سورت عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اتنی کمال فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفصل لوگوں کے شر سے اس سورت کے ذریعے محفوظ رہو، اور فرمایا تم اپنے دائیں پھر بائیں پھر آگے پھر اوپر پھر نیچے اس کی تلاوت کر کے دم کرو، جب بھی کسی حاکم کے پاس جاؤ تو اس کو پڑھ لیا کرو، وہ تمہارے ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ اسی لیے کہ جب آپ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے پڑھ کر دم کر لیں گے تو ہر طرف سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ امام جعفر الصادق کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ایک سانس میں جو اس سورت کی تلاوت مت کرو، کیونکہ اس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ بڑے تحمل بردباری کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام کو اس کا ورد کرنے کے لیے دیتے تھے۔ اس لیے دوستو یہ سورت اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اس سورت کی کوئی اور سورت ثانی نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے گناہوں کو۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے، اور یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ تو اس کو روزانہ پڑھنے سے اس کے مختلف فائدے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں 200 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ وہ دیکھیں اس کے مختلف اعمال اور وظائف بتائے جاتے ہیں، انہوں نے 200 مرتبہ پڑھنے کی اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ رات کو اس کو پڑھنا اور درود ابراہیم اول آخر پڑھنا، جیسے میں نے آپ کو درود ابراہیم شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے جتنی بار پڑھنا ہے اس تعداد میں پڑھ کر آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ سارا عمل چل رہا ہے جو تیسری تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سب جمع ہو جاؤ، تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤ۔ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ وہ سورت ہے جس کی عظمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس مہینے میں جب کوئی پڑھے گا تو 3 بار پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب نہیں ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو اپنے عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی ورا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی جو اس سے محبت کرے گا، کیونکہ ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ ہمیشہ اور صورتوں کے ساتھ اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ صورت تمہاری شفیع بن جائے گی، اس لیے یہ قیامت کے دن بھی سفارش کرے گی۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آگے سورت ہے سورت الکوثر۔ ہر شخص جانتا ہے یہ سورت اتنی عام سورت نہیں ہے، یہ تقریباً اکثر اعمال میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کے مختلف، لیکن آج کے اس عمل میں اس کی شان اور عظمت اتنی ہے کہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے، آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے۔ اب چینی آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ چینی جو آپ نے اب لی ہے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس کو جو اپنے آپ کے گھر میں چینی ہے اس چینی میں اس کو ملا دیں، مکس کر دیں۔ تو اسی طرح اس چینی کا جب گھر میں استعمال ہوتا رہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، ہر قسم کی بندشیں رکاوٹیں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل برسے گا، رحمت برسے گی۔ اگر اس کو آپ ایک ہی وقت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو افطاری کے وقت یا سحری کے وقت ہے، یا جس وقت آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کو آسانی محسوس ہو، اس وقت آپ اس چینی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اس کو سحری میں دہی میں استعمال کر سکتے ہیں، چائے میں استعمال کر سکتے ہیں، افطاری میں کرنا چاہیں تو یہ ایک مٹھی آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گھر والے سب کو کروانا چاہیں، یہ ایک فرد بھی کرے گا تو جو اس کو کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برسیں گی، بندشیں ختم ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ یہ مختصر سا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے تمہاری زندگی بنے گی، تمہارے مقدر سنورے گا، تمہارے حالات بدلیں گے۔ اب کیونکہ سورہ مبارکہ اب میں نے عمل سمجھا دیا، کوشش کریں کہ آپ ایک ہی افطاری میں اس ساری چینی کا
استعمال کر لیں، یا آپ اس کو فجر کے سحری کے ٹائم ساری چینی کا استعمال کر لیں، پھر دیکھیے گا کیا برکتیں ملتی ہیں، کیونکہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن میں مشکلیں آسان، ایک دن کی حاجتیں پوری، تو ایک دن میں استعمال کرنا اس کا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں، پھر بعض اوقات زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کے لیے پھر وہ فائدہ مند نہیں رہتی۔ اب جس صورت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس صورت کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 4 تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی، انشاءاللہ دعا کو